الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم محمد کے ساتھ رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج الحمدللہ عز و جل شان سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ کے درس چل رہے ہیں. ہمارے حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے وہ شان و شوکت عطا فرمائی، آپ کا وہ جلال و ہیبت دی کہ انسان تو انسان، شیطان بھی آپ کے قریب نہیں آ سکتے تھے. اللہ نے وہ مقام آپ کو عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ نماز جمعہ کے لیے تیاری فرمائیں اور اپنے گھر سے نکلے نماز جمعہ پڑھانے کے لیے. آپ کی خلافت کا ہی دور تھا. تو فرماتے ہیں کہ آپ نکلے تو ایک بوڑھا شخص آپ کو ملا اور اس نے کہا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ تو فاروق اعظم نے جواب دیا میں نماز جمعہ کو قائم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس جو بوڑھا شخص تھا اس نے کہا کہ نماز جمعہ تو کب کی قائم ہو گئی، آپ اب جا رہے ہیں نماز جمعہ قائم کرنے کے لیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن پکڑی، فرمایا تیرا سدیہ نازک تو ہمیں بتائے گا کب نماز جمعہ قائم ہوتا ہے. وہ سمجھ گئے تھے کیونکہ وہ شیطان تک انسان نہیں تھا، کیونکہ شیطان کو طاقت ملی ہوئی ہوتی کہ وہ انسانوں کا روح اتار سکتا ہے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ شیطان کے آپ کے سامنے آنے پر پہچان دیا کرتے تھے یہ شیطان ہے انسان ہے. یہ اللہ نے آپ کو ایک مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. تو انسان تو انسان، شیطان بھی آپ کے قریب نہیں آ سکتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ مدینہ المنورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھا آپ نے کہ وہ شخص آ رہا ہے، نوجوان شخص ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے. تو جیسے فاروق اعظم کو دیکھا تو اس نے بوتل چھپا دی. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے یہ بات قریب بلایا اور کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ یہ بوتل ہے، اس کے اندر کیا یہ بتاؤ. تو جب نوجوان نے سنا کہ فاروق اعظم پوچھ رہے دراصل اس بوتل میں بھی شراب. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جب سنا نا، اور فاروق اعظم کے دور میں کوئی شراب پینے کی اس کی جرات ہو سکتی ہے کیا؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے کے جا رہا تھا لیکن اسے چھپا نہیں. اس بوتل کے اندر کیا ہے؟ تو پوچھا گیا کہ جب اس نوجوان سے پوچھا گیا تو اس نوجوان نے دل ہی کے اندر توبہ کی، مالک آج عمر سے بچا لے، مالک آج عمر کی سامنے میری جس جو رسوائی ہے، میرا جو ذلیل ہونا وہ بچا لے، مالک آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، مالک آج تو بچا لے، آج تو کرم کر دے، تو ہی ارحم الراحمین ہے، تو ہی 70 موت سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، مالک تو آج بخش دے، ابھی دینی کے اندر توبہ کر رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پھر اس سے پوچھا آپ اس بوتل کے اندر کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ حضرت اس بوتل کے اندر سرکہ ہے. اور دکھاؤ. جب دکھایا گیا تو وہ بوتل جو کہ شراب کی اس بندے کے توبہ کرنے کی برکت سے اللہ نے اس شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دیا. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جلال و حیبت تھا کہ کوئی آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا. یہ اللہ نے آپ کو مقام مرتبہ عطا فرمایا. مرتبہ ہے کہ ایک عورت تھی کہ جو حضور کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی کہ حضرت حضور آپ جنگ پہ گئے تھے اور جب آپ جنگ پہ گئے تو میں نے ایک منت مانی جب آپ آ جائیں گے تو
تو میں وہ کام کروں گی، تو کرو۔ تو اس نے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن اس نے وہ کام نہ روکا۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ ہے، اس نے وہ بھی کام نہ روکا، لیکن جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ادھر سے اٹھ گئی بھاگ گئی۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جلال اور ہیبت تھی آپ کی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کریم کے درمیان اتنی محبت تھی کہ اگر لوگ اپنی تقریروں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی خطابوں میں اگر اس کو بیان کرنا شروع کر دیں تو جو نفرت پھیلی وہ ختم ہو جائے۔ اگر لوگ اس کو بیان کرنا شروع کر دیں، ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، توجہ سنیے گا اس واقعے کو، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے، کہ آپ تو اہل جنت کا چراغ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جب یہ کلمہ سنا، اور تم نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی کہ عمر جنت کا چراغ ہے، تم نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو نے یہ بات کس سے سنی؟ تو اس نے کہا میں تو یہ بات نہیں کہنا، میں تو مولا مشکل کشا سے سنی تھی۔ تو بولا چلو مولا مشکل کشا کے پاس چلتے ہیں۔ جب مولا علی مشکل کشا داماد مصطفیٰ حل المشکلات کے پاس گئے تو فرماتے ہیں کہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت مولا علی باہر آئے، فرمایا لگے کہ اے عمر کیا کام ہے؟ تو باہر آئے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا یہ جو شخص ہے یہ تمہارا دعویٰ کر کے کہہ رہا ہے کہ تم نے کہا ہے کہ عمر جنت کا چراغ ہے۔ تو حضرت مولا مشکل کشا نے جب یہ کلام سنا تو آپ فرماتے ہیں یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو حضور نے فرمایا، یہ جو عمر جنت کا جو چراغ ہے یہ حضور نے فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلام سنا فرماتے ہیں کہ اے علی اے علی اتنی محبت تھی دونوں کے درمیان۔ فرماتے ہیں اے علی تمہاری بات تو مجھے پسند نہیں ہے، لیکن میری محبت جبھی کامل ہوگی کہ تم اسے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر مجھے ایک صفحے پہ دے دو، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر ایک صفحے میں مجھے دے دو۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی بن مظفر رضی اللہ عنہ نے ایک صفحہ لیا، آپ نے اس کو اوپر لکھا کہ میں ضامن ہوتا ہوں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے بات سنی اور یہ بھی سنی کہ عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے۔ اچھا بھائی اس کا کرنا کیا ہے؟ یہ لکھوا تو نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوٹ پرچی لکھوانے کے بعد اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عقیدہ دیکھیں، عقیدہ کیا ہے؟ فرماتے جب آپ نے وہ پرچی دی آگے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں اذا انا مت وقسمتمونی وکفنتمونی فاخرجوا هذه۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں مر جاؤں نا، اذا انا مت، جب میں مر جاؤں مجھے غسل دے دینا اور مجھے کفن دے دینا، اور میرے کفن کے ساتھ اس پرچے کو رکھ دینا کہ کل قیامت کے جب میرے جو معاملات ہو رہے ہوں گے میں یہ دکھا دوں گا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ عمر اہل جنت کا چراغ۔ یہ اپنے اولاد کو وصیت کی اور اولاد نے بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے کفن مبارک میں اس تحریر کو لکھا۔ بلکہ اتنی محبت نہ تھی، ایک مرتبہ کا خلافت عمر فاروق چل رہی ہے اور حضرت مولا علی مشکل کشا آرام فرما رہے ہیں تو اپنے خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا، نماز فجر چل رہی ہے اور نماز فجر ہونے کے باوجود حضرت مولا مشکل کشا ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ نماز فجر ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام نماز فجر پڑھا رہے ہیں اور نماز فجر ہوئی تو حضور علیہ السلام نے محراب سے نکلا تو حضور علیہ السلام بیٹھے تھے۔ جب حضور علیہ السلام بیٹھے تو دیکھتے ہیں کہ وہ عورت آئی اور وہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک کھجور کا ٹوکرا لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کھجور کا ٹوکرا اپنے پاس منگوایا اور منگوانے کے بعد آپ علیہ السلام نے سب میں تقسیم فرما دی۔ جب مولانا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کریم کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا علی کہ تأخذ هذه الرطبة، اے علی کہ یہ کھجور کھاؤ گے، اے علی کہ یہ کھجور کھاؤ گے؟ اگر خواب کے معاملات بتا رہے ہیں، فرماتے حضور نے جب مجھ سے پوچھا تھا میں نے اقرار کر دیا کہ حضور کھاؤں گا، حضور نے کھلائیں گے۔
فرماتے حضور نے دوسری کھلائے، ایک روایت میں ایک کا تذکرہ ہے، ایک روایت میں دو کا تذکرہ ہے، فرماتے حضور نے دو کھلائے۔ جب دوسری کھائے رہتے کہ اتنی دیر میں آپ کی آنکھ کھل گئی، فرماتے ہیں کہ جو خواب میں کھا رہا تھا نا وہی میرے منہ میں ذائقہ ابھی تک موجود تھا۔ تو ایسے صحابہ کرام کے خواب ہوتے ہیں، ہم تو کچھ کھائیں اپنے خواب میں، تو ہمیں تو کچھ خواب جب بیدار بھی ہو جائیں تو کوئی لذت وغیرہ حاصل نہیں ہوگی۔ کھلائے تھے تو کس نے بھی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلائے تھے نا، تو فرماتے جب وہ بیدار ہوئے تو اس کھجور کی جو لذت تھی اس کا ذائقہ تھا وہ منہ میں محسوس ہو رہا تھا۔ محسوس ہونے کے بعد فرماتے کہ یہ جو خواب ہے یہ تم اپنے دوست عمر کو سناؤ۔ جو خواب ہوتا ہے کیا بندہ اپنے دوست کو سناتا ہے دشمن کو سناتا ہے؟ اس کو سناتا ہے، دوست کو سناتا ہے، یقیناً دوست کو سناتا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے کہ میں اپنے دوست عمر کو سناؤں۔ فرماتے نماز فجر کی تیاری ہونے لگی، میں نماز فجر میں پہنچ گیا، لیکن ایسا ہوا ایک دن کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ٹھیک اسی وقت پر آئے جب جماعت قائم ہونے کی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنا خواب نہ سنا سکا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ گئے اور آپ نے نماز پڑھانا شروع کری۔ محدثین نے یہاں تک بات لکھی کہ حضرت سیدنا مولانا مشکل کشا رحمۃ اللہ مشہور کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حضور نے نماز پڑھائی تھی وہی آج عمر کی نماز پڑھانے کا اسٹائل تھا۔ فرماتے تو خواب تھے تو حقیقت ہو رہی ہے، خواب دیکھا لیکن حقیقت ہو رہی ہے۔ فرماتے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے بھی ایسا کیا کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو محراب سے آپ نے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ حضرت مولانا مشکل کشا حیران ہو گئے کہ تو وہی ہے جو خواب میں حضور نے کیا تھا کہ حضور نے محراب سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ فرماتے میں خاموش رہا، میں دیکھتا رہا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب ٹیک لگا کر بیٹھ گئے دیکھتے ایک عورت آتی دروازے کے پاس اور فرماتی اے عمر پاک یہ کھجوروں کا ٹوکرا لائی ہوں آپ کے پاس، یہ کھجوروں کا ہدیہ ہے۔ فرماتی لیا لیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت مولانا مشکل کشا واپس حیران ہوئی، یار یہ تو وہی عورت ہے جو خواب میں دیکھی تھی میں نے جو حضور کے پاس ٹوکرا لائی تھی، یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے؟ حضرت مولانا مشکل کشا رحمۃ اللہ مشہور کریم کے پاس فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس وہ کھجور کا ٹوکرا لایا گیا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج میں خود اپنا عمل تقسیم کروں گا۔ آپ تقسیم کرتے کرتے آئے کہ مولانا مشکل کشا کی باری آ گئی۔ فرماتے تأکل من هذا یا علی، اے علی کھجور کھاؤ گے؟ جو بھی حضور نے سوال کیا تھا وہی سوال مولانا مشکل کشا سے کیا جا رہا ہے کہ علی کھجور کھاؤ گے؟ تو فرماتے ہیں ہاں ضرور کھاؤں گا، کھلائیں۔ تو آپ نے ایک کھلائی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دوسری بھی کھلائی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے دوسری کھلائی آپ آگے بڑھے واپس آئے تو فرماتے ہیں حضرت مولانا مشکل کشا رحمۃ اللہ مشہور کریم نے ارشاد فرمایا، آگے جو حضرت مولانا مشکل کشا رحمۃ اللہ مشہور کریم نے ارشاد فرمایا اے عمر اور نہیں کھلاؤ گے؟ اے عمر اور نہیں کھلاؤ گے؟ سنیوں جاگ کر سننا اس بات کو کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور مولانا مشکل کشا کی کتنی محبت تھی۔ فرماتے کہ اے عمر اور نہیں کھلاؤ گے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا اخی لو ساعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھائی اگر حضور تمہیں دو سے زیادہ کھلا دے میں بھی تمہیں زیادہ کھلا دیتا۔ ایک رات کو خواب دیکھا گیا جو فجر میں حقیقت ہو رہی ہے اس کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، تو لوگ ادھر سوچنا چاہیے لوگوں کو ادھر کہ وہ سارے لوگ کہ جو اپنی کتابوں میں اپنے خطابوں میں اپنی تقریروں میں ان دونوں کی جدائی کرواتے ہیں اور یہ دونوں کی اتنی محبت کے خواب میں جدائی نہیں ہوتی دونوں کی، اللہ نے اتنی محبت رکھی دونوں کے درمیان۔ آخری بات میں کر دوں ہمارا موضوع ختم ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آپ کی شان و شوکت ہے کہ غزوہ بدر کا موقع ہے۔ حضرت سیدنا علی بن موسیٰ روایت کرتے اس روایت کو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ بدر کا موقع ہے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی کھڑے ہوئے ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو بات کہی ہے نا اللہ کرے ہمارے سمجھ میں آ جائے اور ان لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تبررائی کرتے جو خارجیت ہے جو رافضیت ہے ان کے پاس سمجھ میں آ جائے۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی کھڑے ہوئے تھے، عمر فاروق اعظم بھی کھڑے ہوئے تھے،
فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ کلمات کہ ان دونوں کی شان کو ظاہر کر دیا. فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر و عمر فاروق کے ساتھ ابھی ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ جبریل ہے، ایک کے ساتھ میکائیل ہے. وہ جبریل جو کہ انبیاء کے ساتھ ہوتے تھے، انبیاء پر وحی لاتے تھے، آج وہی جبریل تاجدار صداقت کے ساتھ یا عمر فاروق اعظم کے ساتھ غزوہ بدر کے موقع پر. ان دونوں کی شان و شوکت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شجاعت و بہادری عطا فرمائے. آپ نے جیسی آپ کے اوپر جیسا تقویٰ، آپ کی جیسی عاجزی، اللہ رب العالمین ہم سب کو برکات نصیب فرمائے. ابھی انشاءاللہ ہمارے اور درس جاری رہیں گے. آج ایک اور روایت جو میں سنانی تھی لیکن ٹائم کی وجہ سے اپنا سنا سکے انشاءاللہ. کل وہ بھی روایت سنائیں گے کہ حضور علیہ السلام نے ترتیب کے ساتھ خلفاء راشدین کی ترتیب بیان کی اور حضور علیہ السلام نے انہیں کا در ان کا مقام بھی ذکر کر دیا کہ ان کا مقام کیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.